ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بہت ہی کھول کر اور واضح طور پر معاشرت کے چند ایسے احکام بیان فرمائے ہیں وہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوں تو معاشرے کے اندر ایک جھگڑا اور فساد پیدا ہوتا ہے. گھروں کی زندگی، باہر کی زندگی سکون والی ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے انسان کے دل محبت سے بھرے ہوئے ہوں، چاہت سے بھرے ہوئے ہوں، کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن تو محبت کا مرکز ہے. مومن محبت کا مرکز ہے. کیا مطلب؟ کہ مومن خود بھی دوسروں سے محبت کرنے والا ہے، دوسرے اس سے محبت کرنے والے ہیں. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. آج ہمارا رویہ، ہمارا ذہن، ہمارا دل آیا وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ ہماری دوسروں کے ساتھ وہ محبت، وہ چاہت، وہ شفقت، وہ پیار ہے گھروں میں کہ نہیں ہے؟ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ قرآن کریم اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں وہ سن کر اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیفیت ہے. تو ان باتوں میں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ان باتوں میں پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق اڑانا الگ چیز ہے، مذاق کرنا الگ چیز ہے. اس کی وضاحت کر چکا ہوں. مذاق نہ اڑائے، نہ مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا. دوسری بات ارشاد فرمائی، اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، تانا مت دو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. یہ تین باتیں ارشاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ انسان اگر ان کاموں کے اندر مبتلا ہوگا تو وہ فاسق کہلایا جائے گا.
اور ایک آدمی مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان لایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لانے کے بعد اس پر اطلاق، اس پر نام لگا دیا جائے یہ فاسق ہے، قرآن کہتا ہے بڑا برا نام ہے، اور فرمایا جس نے ان چیزوں سے توبہ نہ کی یہی ظالم ہے۔ اور توبہ کا طریقہ میں عرض کر چکا کہ جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں صرف اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، وہاں اس بندے سے بھی اپنی معافی کرانی چاہیے۔ اس لیے یہ کہہ دینا چاہیے، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میرا کہا سنا معاف کر دینا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ہمارے اکابر کا تو طریقہ یہی رہا، تلافی معافات کے نام سے وہ اپنی آخری عمر میں خط شائع کیا کرتے تھے، جس میں لکھا کرتے تھے، جیسے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے تمام اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو باقاعدہ خط لکھا کرتے تھے کہ میرا آپ سے ایک تعلق رہا، اب تک میری ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ باقاعدہ معافی کے خطوط تھے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ معافی مانگنا ہمیں وہ اس پہ شرم آتی ہے کہ کیسے معافی مانگے، تو معافی مانگنے میں کوئی تو مسئلہ نہیں ہے، معافی مانگنے کی تو عادت بنانی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی یا میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ میرا یہ تکلیف اس کو پہنچانا، یہ میرا اس کو برا بھلا کہہ دینا اس کے حق میں رحمت بنا دیجیے، اس کے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دیجیے، اور اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے، ورنہ آپ کی ذات سے کیا کسی کو تکلیف پہنچے گی؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یوں بیدار ہوتے کہ آپ آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے اپنے نالین مبارک، اپنا جوتا مبارک پہنتے اور آہستہ سے باہر نکل جاتے تاکہ عائشہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذاتی زندگی یہ ہے، اصل چیز گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر کی زندگی سے بندہ پکڑ میں آتا ہے، گھر کی زندگی میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ گھر کی زندگی میں انسان بڑا ہے، سر بڑا ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ باہر تو پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے انسان اپنا بھرم رکھتا ہے کہ میں اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کروں۔ گھر جا کر بیوی بچوں کے سامنے پھر وہ کھل جاتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے اصل۔ اور جہاں گھر کی گواہی آ جائے نا تو گھر کی گواہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر اپنی ذات سے اب تک کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خط لکھ لے، اچھی بات ہے، مشورہ کر لینا چاہیے کہ خط لکھا جائے، خط کا ایک مضمون بنا کر اپنے جتنے بھی تعلق والے ان کو بھیج دیا جائے کہ میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے للہ فلہ آپ معاف فرما دیں۔ اگر آپ کا کوئی مالی حق میرے ذمے میں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو بتلا دیجئے، میں آپ کا مالی حق بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی ہے۔ یہ ساری چیز لکھنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ یہ کام کرنے کے کیوں کرنے کے؟ اس لیے کہ کل قیامت والے دن پھر اپنی نیکیاں نہ دینی پڑے، نیکیاں نہ دینی پڑے۔ ایک بادشاہ تھا، نیک انسان تھا، وہ کسی جگہ شکار کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ حشم و قدم بھی ہوتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ۔ تو ایک خاتون کہ انہوں نے جا کر کوئی جانور ذبح کر لیا، پکڑ لیا اور ذبح کر لیا۔ وہ بیچاری غریب خاتون تھی، تو اب اس کی سنوائی نہ ہو، جیسے ہوتا ہے جہاں حشم و قدم دائیں بائیں ہو تو اصل بندے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ تک کیسے پہنچے؟ تو اس کو پتا چلا کہ بادشاہ اب شکار وکار کر کے واپس جا رہا ہے اور فلاں پل سے گزرے گا، وہ پل پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کی سواری آئی اس نے بادشاہ کی سواری روک لی پکڑ کے، اور روک کر کہا اونچی آواز میں کہ بتاؤ تم اس پل پر فیصلہ کرو گے یا اس پل پر؟ اس پل سے مراد تھا وہی پل جو دنیا کے اندر ہے، اس پل سے مراد تھا پل صراط پر۔ بادشاہ کے دل پر لگی، مسلمان تھا، نیک تھا، اسی وقت اتر کے آ گیا، کہا اما میرے اندر طاقت نہیں کہ میں پل صراط پر فیصلہ کروں، یہیں پر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا مسئلہ رکھا، کہا فوراً اس کو حل کرو، اور ان کو سزائیں دی۔ جس کے دل میں یہ درد پیدا ہو جائے کہ وہاں جا کر معاملہ بڑا سخت اور خطرناک ہو جائے گا، وہ اپنا معاملہ دنیا میں ہی حل کرا کے جاتا ہے، اور دنیا میں ہی حل کرانا چاہیے کہ اپنی ذات سے کچھ بھی ہو
دوسروں سے جو کچھ پہنچا معافی مانگنی چاہیے. جیسے اب تو وہ والی چیزیں بھی باقی نہیں رہی. پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا, تو حج کے لیے جانے سے پہلے تمام اعزا و اقربا کے پاس جایا کرتے تھے, ملا کرتے تھے سب سے جا کر, اور معافی کی درخواست کیا کرتے تھے, سب کے پاس جاتے تھے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حج جیسی ایک عظیم الشان عبادت ہے, اور اس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ جس کو حج مقبول نصیب ہو گیا ہے, حج کر کے آیا ہے, وہ ایسا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس کے بارے میں فرمایا کہ اس حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے حق میں دعا کروا لو, کیونکہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے اعمال بدل جائیں تو الگ بات ہے, لیکن ابھی جو عمل کر کے آیا, ابھی وہ صاف ستھرا آیا ہے, ابھی وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیں گے. یہ پتہ تھا نا, ذہنوں میں تھا, اس لیے جانے سے پہلے اپنی معافیاں کرا کے جایا کرتے تھے. لیکن اب وہ چیزیں ایسے ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ کوئی رسمی چیز تھی, یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی, معافی کرا کے چلا گیا, کیونکہ وہاں جا کر حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد تو پھر بھی ذمہ میں رہ جانے. کسی کا حق مار رکھا ہے, کسی کا پیسہ مار رکھا ہے, یا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا رکھی ہے, کسی کی عزت کو ہم نے تاتار کر دیا, کسی وقت سمجھ میں نہیں آیا اور ہم نے اس کو بے آبرو کر دیا, اور ایسے الفاظ بول دیے جس سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں, یا لوگوں کے سامنے اس کو ہم نے ذلیل کر دیا, تو اب جا کر معافی مانگ لے, معافی ہو جائے گی. وہ امید ہے معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ. اصل چیز یہ توبہ کریں. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اور بہت سارے گمانوں سے بچو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں پچھلی مرتبہ کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں بدگمانی. گمان انسان کے دل میں خیال کا پیدا ہونا, اس کا نام گمان ہے. اب یہ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے, برا گمان بھی. کسی کے بارے میں اچھا خیال پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ ماشاءاللہ نیک ہے, تہجد گزار ہے, اللہ والا ہے, اللہ کا پیارا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, اچھا گمان ہے. اور برا گمان کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آنا چور ہے, اچکا ہے. بس جہاں تک بات نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, کہ یہ ریاکار ہے, یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ایسا کرتا ہے, دل میں خیال جما لیا. ہاں جی. یا کوئی آدمی باہر دیکھا, وہ لوگوں میں سخاوت کرتا ہے, وہ پیسہ اپنا اللہ نے اس کو مال کی نعمت دے رکھی ہے, پیسہ باہر آیا, کہا حرام کا پیسہ آیا اس کے پاس. آج کل ریٹ پہ اس کو حرام کا پیسہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے. یہ بدگمانیوں کے بعد ہم حکم لگا رہے ہیں. اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا, ایک ہے خود بخود خیال آ جانا, خود بخود خیال آ جائے یہ معاف ہے, اس پر پکڑ نہیں ہے. خود بخود خیال آ گیا کہ کوئی آدمی ایسا آیا, اس کی شکل و صورت دیکھ کر دل میں خیال آیا کہیں چور نہ ہو, کہیں ڈکیت نہ ہو, کہیں لوٹنے والا نہ ہو, کہیں میرے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے وہ احتیاط کرتا ہے, اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے, اپنے پاس رکھتا ہے. احتیاط کرنے کا حکم ہے. مثلا سفر پر نکلے ہیں, اب سفر پر ساتھ والا بندہ کیسا ہو معلوم نہیں ہے, دل میں خیال آتے ہیں, 100 خیال آتا ہے, آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ احتیاط کرے, جائز ہے, احتیاط کرو. یہ حکم نہیں ہے کہ نہیں تم اس سے بھی اچھا گمان رکھو, یہ بڑا نیک اور پارسا ہوگا, چلو کوئی مطلب نہیں, اپنا سارا سامان پھیلا کر اس کے سامنے رکھ دو, پیسہ ویسا بھی رکھ دو, کوئی مسئلہ نہیں, اٹھا کے لے گیا تو کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بھی شریعت نے نہیں کہا کہ رکھ دو سب کے سامنے. نہیں, اپنی حفاظت رکھنی چاہیے. حفاظت رکھتے ہیں نا, ہر جگہ ہوتا ہے, ہر انسان کرتا ہے, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی مجمع میں, یہاں بیٹھے یہاں بھی اپنی حفاظت کرتے ہیں. احتیاط ہے, حکم ہے شریعت کا, احتیاط کرنی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بندہ احتیاط کر رہا ہے جی بدگمانی کر لی اس لیے احتیاط کر رہا ہے, نہیں, یہ شریعت کا حکم ہے, یہ وہاں تو احتیاط ہے ہی ہے. لیکن ایک ہے, اب اس فرق کیسے ہوگا کہ بدگمانی جب دل میں آ جائے تو ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا, اپنے دل میں 100% یقین کر لیا, خود ہی سوچ کر یہ چور ہے, اور اب اس کے ساتھ معاملہ چوروں والا کرنا شروع کر دیا, رویہ بدل گیا. یہ بندہ ریاکار ہے, اپنے دل میں فیصلہ کر لیا, اب اس کے ساتھ رویہ بدل گیا, اب اس سے بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے اس کے دل میں کچھ ہے, اندر رکھ لیا. ویسے تو انسان جب گناہ ہے نا, جو گناہ کہتے ہیں, اس نے زبان سے کچھ کہہ دیا, کان سے کچھ سن لیا, آنکھ سے کچھ دیکھ لیا, جسم سے کچھ کر لیا, لیکن یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے, یہ دل میں آ کر جما لیا, ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا تو دل میں جمانا یہ بھی گناہ ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور پھر کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے اس کے بارے میں شک ہے, میں تحقیق کروں گا. آپ کو کس نے تحقیق کا کہہ دیا؟ تحقیق کرو گے, آگے اللہ کا حکم ہے فلا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. اگر کسی کا عیب پتہ چل رہا ہے تو جاسوسی مت کرو, جا کے پیچھے مت لگ جاؤ, تہمت لگاؤ کہ دیکھوں میں واقعتاً یہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک آدمی ہے, رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا وہ ایک کھانے والے ہوٹل سے باہر نکلا, کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, اب دل میں خیال آیا, کیا خیال آیا کہ یہ روزہ خور ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا, یہ ہوٹل سے نکلنا ہے نا, اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا.
اب ایک تو خود بخود خیال دل میں آیا، ایک ہے اس خیال کو لا کر دل میں جما لیا، اب ہر ایک کو بتاتا پھر رہا یہ روزہ خور ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ہوٹل میں کھاتے ہوئے، حالانکہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ حکم تو یہ ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، جتنے مومن ہیں ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو، گمان اچھا رکھنا چاہیے تھا۔ یہ ہوٹل سے نکلا، ہو سکتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے گیا ہو، اس کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہو، اس کے لیے کھانا لینے گیا ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ بیمار ہو، اس کو کوئی شوگر کا مرض ہو، یہ بیچارہ نہیں رکھ سکتا، گھر میں کچھ انتظام نہیں تھا، اس لیے ہوٹل میں کھانے کے لیے آ گیا۔ اچھا گمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ اچھا گمان رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی، اپنے اوپر سمجھو کہ میں اپنے ساتھ اچھا گمان، شریعت تو کہتی ہے اپنے ساتھ بدگمان ہو جاؤ، اپنے نفس سے اچھا گمان کبھی نہیں رکھنا، اپنے ساتھ بدگمانی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، یہ حکم یہ ہے۔ میرے اندر کتنے عیب ہے، میں دوسرے کا عیب دیکھ رہا ہوں، مجھے جو نظر آیا اس کے اندر فلاں عیب ہے، میں تو دیکھوں میرے اندر 10 عیب اور موجود ہیں۔ جس انسان کو اپنے عیوب کے اوپر نظر آ جائے تو اس کو دوسرے کے عیوب نظر نہیں آتے، کہ میری اپنی نمازیں پوری ہیں، میری تلاوت پوری ہے، میری نظر کی حفاظت ہو رہی ہے، میری زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، میں چغلی بہتان کہیں یہ تو نہیں کر رہا، میرے کان کی حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہے، میرے دوسرے دین کے اعمال پورے ہیں کہ نہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو پتہ چل جائے گا میں تو خود 10 عیب کے اندر مبتلا ہوں، میں دوسرے کے عیب کہاں تلاش کروں بھائی؟ جس کو اپنی فکر لگ جاتی اس کو دوسرے کا عیب نظر نہیں آتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کیفیت تھی، ہر صحابی کے دل میں اپنی فکر تھی، اپنی، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، اپنی فکر پیدا ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بات معمولی نہیں ہے، بڑی سوچ سمجھنے کی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو منافق نہیں کہتا، اگر کوئی دوسرا کہتا ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے، تو نے منافق کیسے کہا؟ یہاں بات پتہ کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اپنی فکر چونکہ 24 گھنٹے اپنی فکر ہو رہی ہے کہ میں کس جگہ ہوں، اپنا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج ہم تو سالوں پر سال گزر جاتے ہیں، بلکہ میتوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچا کے بھی آ جاتے، اپنا جائزہ لینے کی پھر بھی توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ کہ میرا بھی نمبر آنا ہے، میں ذرا اپنا جائزہ تو لوں، یہ تو بیچارہ چلا گیا، اس کا تو کھاتا بند ہو گیا، میرا کھاتا بھی باقی ہے، میں اپنا کھاتا اچھا کر سکتا ہوں، میں ابھی اچھا کر لوں، کو اپنے بارے میں سوچ لوں۔ نہیں، وہ فرمایا منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی صحبت کی برکت ہی عجیب ہے، وہاں تو عجیب۔ اور جب گھر میں آتے، بیوی میں مشغول ہو گئے، اولادوں میں مشغول ہو گئے، کھیتی کاروبار میں مشغول ہو گئے، کھیتی میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، آئے ہائے، دل کی کیفیت نہیں رہتی۔ یہ نہیں ہے کہ عمل بدل گیا، یہ نہیں کہ نمازیں چھوٹ گئیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ نافرمانی ہوگی، نا 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 نا، اعمال پورے کے پورے ہیں، 100% دین پر چل رہے ہیں وہ، لیکن دل کی جو ایک کیفیت ہے، مزے کی کیفیت، وہ بدل جاتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں بھی آیا تو چلو چلتے، پہنچ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل خدمت میں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی برکت کہ جہاں تو مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتے، وہاں پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری حالت وہی رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ اے حنظلہ، کبھی یہ حالت ہوتی کبھی وہ حالت، تو اس سے فکر نہ کرو، یہ چونکہ کیفیت بدلی ہے، کیفیت بدلنے سے مسئلہ نہیں ہوا، اصل تو اعمال ہے، اعمال کے اوپر دار و مدار ہے، اعمال اچھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اب میں جب اپنے اندر دیکھوں گا نا تو مجھے یہی نظر آئے گا کہ وہ جو منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی، جب بات کرے جھوٹ بولے، میری زبان سے جھوٹ کتنا نکل رہا ہے صبح سے شام تک، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے۔ امانت صرف پیسہ ہی نہیں ہے، کسی آدمی کی کوئی بات میرے پاس ہے، اس نے بطور مشورہ مجھ سے کی یا مجھے پتہ چل گئی، وہ امانت بات ہے، اور میں اس کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤں، لوگوں کو جا کے بتاؤں فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا۔ ہاں جی، ہم دیکھیں جائزہ لیں تو پتہ چلے گا ہم کتنے پانی کے اندر ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی، آج یہی چیز گھروں کو برباد کر رہی ہے، یہی چیز گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، دوسروں کی اگر شکل و صورت بھی نظر آتی نا ایسی کہ وہ سنت کے مطابق نہیں تو بھی بدگمانی جائز نہیں ہے،
کہ اس کا حلیہ تو ایسا نہیں ہے، اس کے چہرے پر تو داڑھی نہیں ہے، اس کا بظاہر لباس تو نظر نہیں آتا ایسا، لیکن پھر بھی گمان اچھا رکھنا ہے کہ نہ جانے اس کے دل کا اللہ سے کیا تعلق ہو. اصل تو اس کا اعتبار ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ایک جگہ بھیجا قتال فی سبیل اللہ کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے. وہاں جا کے لڑے. ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک صحابی نے ایک مشرک کو جب مارنے لگے، کافر کو جب مارنے لگے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اپنی تلوار کو نہیں روکا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، واقعہ پیش کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ عجیب تھا. فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. تم تو ظاہر کے مکلف تھے، ظاہراً کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، تمہیں مسلمان سمجھنا چاہیے. تو نے دل چیر کر تو نہیں دیکھا تھا دل کے اندر کیا ہے؟ وہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے یا واقعتاً اللہ پر ایمان لایا ہے؟ تو ہم نے کسی کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ وہ جو عمل کر رہا ہے کہ وہ نہ جانے کس جگہ پر پہنچا ہوا ہے، اور مرنے سے پہلے، اور نہ جانے اب بھی وہ توبہ طائب ہو چکا ہو اور اس کی زندگی مرنے سے پہلے بدل جائے، نہ جانے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے. اس نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان ہم میں سے ہر ساتھی، میں گمان رکھوں جتنے بھی ساتھی الحمدللہ ہمارے اکابر نے یہی سمجھا ہے، ہم کسی کو برا نہیں سمجھتے یا کسی کو گھٹیا نہیں، اپنے دل میں یہ خیال لانا ہی نہیں ہے. یہ جو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا کہ اس کا چہرہ کیسا، نہ چہرے پر مدار نہیں، اصل تو مدار دل پر ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ دل کا تعلق کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض غریب لوگ ہیں، بیچارے غریب کیسے، جس کو آج غریب کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیسہ نہیں، ہم اس کو منہ نہیں لگاتے، آج شکل بھی اچھی، باتیں کرنے کا ڈھنگ بھی ہمارا بدل جاتا ہے، ہاں اس کے ساتھ کوئی پیار اور محبت نہیں ہوتا، ہمارا کوئی شفقت نہیں ہوتی. بعض فرمایا پراگندہ بال والے، بال ان کے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ان کی حالت عجیب و غریب ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ساتھ ان کا ایسا گہرا تعلق ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. مدار پیسے پر نہیں ہے، دولت پر نہیں ہے، دنیا پر نہیں ہے، ظاہر پر نہیں ہے، دل پر ہے. دل میں کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے، دل میں کس کے کیا خزانہ ہے مجھے نہیں معلوم. اس لیے دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھنے سے فائدہ اپنا ہی ہے، کیونکہ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے. ہم نے کسی کے ساتھ برا گمان رکھا، دلیل چاہیے. دلیل ہے ہمارے پاس؟ دلیل نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ انہوں نے اپنے آنکھ سے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں میں سے کسی ایک کا. اپنی آنکھ سے چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھا، پکڑ لیا جا کر کہ تو نے چوری کی. اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو فرمایا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، لیکن تو نے اللہ کا نام لے لیا، تو یقیناً جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا. میں تیرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں کہ تو نے یقیناً، ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں چوری ہو، تیرا اپنا مال ہو یا تیرا کوئی اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اس لیے تو اس کا مال اٹھا رہا، کوئی بھی بات ہے. اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات جھٹلا دی کہ اس کے ساتھ میں اچھا گمان رکھتا ہوں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا کرتے تھے، اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا. دوسروں کے ساتھ اچھا گمان. اب تو حالات بہت بدل گئے، بہت کچھ ہو گیا. بچے شرارت کرتے ہیں نا، بچے جو پڑھتے ہیں استاد کے پاس، استاد کے ساتھ شرارت کرتے ہیں. تو شرارت کی، سازش کی، سوچا اور کہا کہ وہ چونکہ ملا جیون کا آنا جانا تھا بادشاہ کے ہاں، ان کے ہاں ان کی رکھ رکھاؤ تھا اور بات ہوتی تھی، تو کہا کہ یہ جو یہاں دریائے جمنا ہے اس کا پل اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، پل اٹھا کر. تو ایسا نہ ہو کہ وہ پل یہاں سے اٹھا کر جب لے جائیں تو ہمارے مسجد پر یا ہمارے مدرسے پر گر جائے، جس کی وجہ سے ہم سب تباہ ہو جائیں، اور تو آپ جا کے بادشاہ سے کہیں کہ اس کو یہاں سے نہ اٹھایا جائے. چلے گئے بادشاہ کے پاس، اس سے جا کر بات کی تو انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں کہ پل اٹھا کر کوئی کسی جگہ نہیں لے جائے جا سکتا. بات تو میری بھی سمجھ میں یہی آتی ہے کہ پل اٹھا کر کوئی لے کر نہیں جاتا، لیکن میں کسی مسلمان کے بچے کو نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے آ کر جھوٹ بولے گا. میرا اس کے ساتھ حسن ظن ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا مجھ سے. مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آج مسلمان کا بچہ کیا بچہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم نے تو تربیت ہی ایسی کی، خود بھی اپنی زبان پر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. دکان پر بیٹھے تو کہتے جی نعوذ باللہ، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، نعوذ باللہ. آگے بچوں کو، اولاد کو یہی سکھایا، اب ہر ایک ہی جھوٹ بول رہا ہے. تو اصل تو چیز یہ ہے کہ نیک گمان رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے، لیکن اس اچھے گمان کے ساتھ ساتھ اپنی احتیاط ضروری ہے.
لیکن وہ بدگمانی کر کے اپنے دل میں کوئی خیال پال لینا. آج کل یہی ہو رہا ہے, بیوی کے دل میں کوئی خیال آ گیا, بدگمانی آ گئی شوہر کے خلاف, بس اس کے خلاف ہو گئی. کوئی اس کے موبائل میں کوئی چیز دیکھ لی, شوہر نے بیوی کے موبائل میں کوئی چیز دیکھ لی, کسی کا میسج دیکھ لیا, کوئی اور چیز دیکھ لی, بدگمانی پیدا ہو گئی. دو کاروبار کرنے والے آپس میں بھائی ہیں, بھائی ہیں, بدگمانی پیدا ہو گئی. وہاں پر حکم ہے لکھ کر رکھو ہر چیز لین دین میں, بار بار قرآن میں حکم دیا گیا. سب سے بڑی آیت جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ لکھنے کے متعلق اپنے معاملات لکھو. آپس میں معاملات کر رہے ہیں, آپس کے اندر کاروبار کر رہے ہیں, شراکت کر رہے ہیں. کتنی میرے پاس ایسے معاملات آ چکے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ نہیں چلی شراکت, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, کا صلح کراؤ, اب ہماری معاملات ختم کروا دو ہمارے. کس طرح صفائی ہوگی, اب کس طرح معاملات بنیں گے؟ نہیں چلتے. کیوں نہیں چلتے؟ لکھت نہیں ہے, بس بدگمانی پیدا ہو گئی. چند دن کے بعد بھائی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, بیٹا والد کے ساتھ ہے, تو بھی معاملات صاف ہونے چاہیے. بیٹا باپ کے ساتھ کس حیثیت سے کام کر رہا ہے, باپ کا تعاون کر رہا ہے, باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے, یا باپ نے ملازم رکھا ہے, بات طے ہونی چاہیے. یا یہ کوئی بات نہیں ہم تو باپ بیٹا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, شریعت کہتی ہے طے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آج تو کوئی بات نہیں ہوئی, کل کو ابا کا انتقال ہو گیا, اولادیں بڑی ہو گئی نا, تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ میں ابا کے ساتھ رہا, لہذا یہ کاروبار میرا ہے, میں نے ہمیشہ ابا کے ساتھ رہ کر یہ سارے کام کیے. یہ کیوں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں نا؟ کیوں ہو رہی ہیں بدگمانیاں؟ اس لیے کہ شریعت کے اس کام کو لکھا نہیں جو بتایا گیا تھا. گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے, آپس میں میاں بیوی کے اندر یہی ہو رہا ہے. بس جو دل میں آ گیا اس کو جما لیا, اور جما کر اب اگلے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم میں منع فرمایا گیا, حرام ہے, حرام. بدگمانی حرام ہے کہ ہم کسی کے خلاف کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں دل میں فیصلہ کر لیں, اور فیصلہ کر کے اس پر جم جائیں, 100% یقین پختہ کر لیں. یہ سارا کا سارا اسی پر. اور اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیچھے عرض کر چکا, تکبر ہے, بڑائی ہے. جب انسان میں بڑائی ہوتی ہے نا, وہ دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے. یہ جو میں کا بت ہے نا, میں کے بت کے لیے ہر انسان میں آ سکتی, وہ آ گئی تو اب بدگمانی, پہلے بدگمانی کرے گا, پھر ٹوہ لگائے گا, تجسس کرے گا کہ دیکھوں کہیں نہ کہیں کوئی گناہ, کوئی نہ کوئی غلطی, عیب پکڑوں اس کا. وہ ٹوہ لگا کر اس کا عیب پکڑے گا. عیب پکڑ کر نمبر 3 غیبت کرے گا. حکیم الامت نے لکھا ہے, جو آدمی متکبر ہے وہ بغیر غیبت کے اس کے دل میں کبھی چین ہی نہیں آتا, وہ غیبت ضرور کرے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. جہاں بیٹھے گا, جب تک اس کے اپنے دل کی بات, اپنے دل کا پیالہ کھول کر نا دوسرے کے سامنے نہ رکھ دے کہ میرے دل میں فلانے کے بارے میں کیا کیا ہے, تب تک سکون نہیں آتا, چین نہیں آتا. بس اندر سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ پہلے یہ بتا دوں تب تک چین نہیں آئے گا. ڈھونڈتا ہے ایسے بندوں کو. ناجائز اور حرام ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہی کر رہا ہے جو کچھ کسی کے خلاف کر رہا ہے, آگے غیبت کے بارے میں آ جائے گا, اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے کھاتے میں پھینک رہا ہے. سیدھی سی بات اتنی ہے, اور کچھ بھی نہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلے ہی اعمال کم ہے جی, ہم قیامت والے دن کیا جواب دیں گے جا کر؟ ہمارے پاس ہے کیا جو یہ کام اگر ہمارے ذمے میں ہو گئے, کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر جواب کیا دیں گے؟ کیسے ہمارے آخرت میں بخشش ہے, کیسے مغفرت ہوگی؟ بندے کی سوچ آ جائے نا, اس طرف چلا جائے دھیان کہ اپنی پڑ جائے انسان کو, تو پھر دوسروں کے عیوب سے نظر اٹھ کر اپنے عیوب پر آ جاتی ہے کہ مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے, اپنے دل کو دوسرے کے بارے میں صاف رکھنا ہے. اگر کسی کے بارے میں آ رہے ہیں خیالات اور جمنے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان خیالات سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, خود بخود خیال آئے, خود بخود وساوس ہیں. کیونکہ میں نے عرض کر دیا شیطان کی طرف سے آتے ہیں, تو شیطان انسان کو ڈراتا ہے, بس ڈرانا اس کا کام ہے, ڈرا کر وہ انسان کو پریشان کرتا ہے, بس اتنا کام ہے. لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتا ہے. وہ تب تک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تب تک اپنی چودراہٹ قائم رکھتا ہے جب تک سامنے والا مرعوب ہو رہا ہے, سامنے والا دب رہا ہے. اور اگر سامنے والا بھی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں دیکھا ہوگا, بعض بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بدماشی کہاں چلتی؟ بدماشی وہیں چلتی جو آگے والا دب جائے. اگر آگے والا بھی سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ذرا دو ہاتھ دکھا دے نا, بدماشی اگلے والے کی کافور ہو جاتی, ختم ہو جاتی. یہ شیطان کا کام ہے. جب انسان دب گیا, اس پر سوار ہو گیا, اس کو ہم نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا. ہاں, ان وساوس کو اپنی طرف آنے نہیں دینا. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مجھے یہ بھی وسوسہ آ رہا ہے, فلانے کے بارے میں وساوس, جو بھی وساوس آئے ایک طرف کرتے جاؤ, دیکھو نہیں, غور ہی نہ کرو, بس اپنے کام میں لگے رہو. اس کی مثال ایسی جی بجلی کا تار ہے. بجلی کا تار اگر گرا ہوا, کوئی بھی انسان عقل مند اس بجلی کے تار کو ہاتھ نہیں لگاتا, نہ دور کرنے کے لیے نہ قریب کرنے کے لیے. نہ وہ دور کرتا ہے نہ قریب کرتا ہے. اچانک اس میں کرنٹ آ گیا, میں پکڑا جاؤں گا, اس لیے وہ نہ دور کرتا ہے نہ قریب کرتا ہے. وسوسہ بجلی کا تار ہے, نہ اس کو دور کرنا ہے نہ قریب کرنا ہے, اپنے کام میں لگے رہنا ہے, رب تعالیٰ پر کرتے رہنا ہے. اور جب یہ کر لیں گے, ڈٹ جائیں گے, تو یہ شیطان پھر دل میں خیالات ڈالنا چھوڑ دے گا.
بس اس کا کام اتنا ہی ہے، یہ دل میں خیال ڈالتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، اس کا کام اتنا ہی ہے. اور اگر صرف خیال آ رہا ہے تو خیال کی وجہ سے کسی کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے دل میں خیال کسی کے بارے میں برا جما لینا اور 100% یقین کر لینا اور اس پر حکم لگا کر آگے معاملات ایسا کرنا شروع کر دینا، یہ بدگمانی ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، مرتے دم تک اسی طرح روزانہ 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو 5 نمازوں کو با جماعت مسجد میں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ دل کے بھی گناہوں سے، ظاہر کے بھی گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، حسد ہے، بغض ہے یا الہ العالمین کینہ ہے، مولا کریم الہ العالمین ہمارے دلوں کو سب مسلمانوں کے بارے میں صاف فرما دیجیے. یا اللہ جن کے دلوں میں ہمارے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجیے. یا اللہ گھروں میں آپس میں سب کو شیر و شکر فرما دے، اختلافات اور جھگڑوں کو دور فرما دے، اتفاق اتحاد محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ملک پاکستان کے امن کو یا اللہ پہلے کی طرح بحال رکھیے. یا اللہ ملک پاکستان کے اندر بیرونی طاقتیں یا اللہ خلفشار چاہتی ہیں، یا اللہ یہاں پر فساد چاہتی ہیں، مولا کریم ان کی تمام تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیجیے. مولا کریم الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دے. مولا کریم دنیا کے اندر جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب نے جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک ساتھی نے والدہ کے لیے، والد کے لیے، بھائی کے لیے اور بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں سے یا مسجد میں کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ محض اپنے فضل سے یا الہ العالمین سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی صحت، اپنی قوت اپنے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم جس طرح اب تک دین سے وابستہ رکھا، مرتے دم تک اسی طرح ہم سب کو دین سے جوڑے رکھیے گا. یا اللہ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اسی میں قبول فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ گھروں میں بھی دین کا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ گھروں میں ہم میں سے، ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیوی بچوں میں سے کوئی بھی دین پر نہیں ہے، یا اللہ ان کو بھی دین کی طرف کھینچ لیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو گھروں میں بھی آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمیں شکر کے مواقع خوب سے خوب عطا فرما. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے. یا اللہ کراچی کے اندر اجتماع شروع ہے، مولا کریم اس اجتماع کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے. جتنے شریک ہونے والے ہیں سب کی زندگیوں کو بدل دیجیے. مولا کریم اس کی وجہ سے یا اللہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جو کہا یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.